آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل کیا جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ تو ہماری زندگی میں ہمارا مقابلہ رسم و رواج اور نفسانی خواہشات کے مقابلے میں جب سنت نبوی سے ہوتا ہے اور ہم سنت نبوی کو ترک کر کے اپنی کسٹمز اور نفسانی خواہشات پر چلنے لگتے ہیں، تو اس وقت اس گھڑی اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کتنی بڑی پیشکش کو اور کتنی بڑی آفر کو، جنت کی نعمتوں کو انکار کر رہے ہیں، ان کو حاصل کرنے سے انکاری ہو رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو دین پر چلنا کتنا آسان ہو جائے۔ اور اسی کو سکسیس بتلایا گیا قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو جنت کا حقدار، جس کو جنت مل گئی وہ اور جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین شخص وہ ہے۔ اچھا، آخرت کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں کامیاب ترین شخص ہے، لیکن دنیا میں کیسے؟ دیکھو، جنت میں تو وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا، اور ایسا ممکن نہیں کہ ایمان والا ہو اور وہ اس ضابطۂ حیات پر عمل نہ کرے اس دنیا کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جو اس ضابطۂ حیات پر عمل کرے وہ چمکے نہ اس دنیا میں۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ جب وہ عروج پر پائے گئے تو ان کے اندر وہ ضابطۂ حیات تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی پر عمل کرنے والے تھے، اور جب وہ ذلیل و خوار ہوئے، تنزلی کا شکار ہوئے، عیش و عشرت میں پائے گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے خواہشات کے غلام پائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ نے مانگی ان میں ایک یہ دعا بھی پائی جاتی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ کہ اللہ، مفہوم یہ ہے کہ میرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، میری طبیعت کو دین بنا دے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ دین پر چلنے میں، اپنی اطاعت میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔